محمد عمران سرائے صالح ہری پور سے سوال کرتے ہیں کہ کیا قربانی کے جانور کے بجائے اتنی ہی اماؤنٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کی جا سکتی ہے، اور ایک آدمی صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی کرنا واجب اور لازم ہے، کیا قربانی کے پیسے جانور قربان کرنے کے بجائے رفائی کاموں میں خرچ کیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ عبادات میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہم پر ہر حال میں سب چیزوں سے مقدم ہونا چاہیے اور بلا چوں چرا کے ہمیں ماننا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ بیٹے کی قربانی دے دیجئے۔ آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لیا اور اللہ کا حکم ماننے کے لیے چل نکلے، لیکن اللہ پاک کے حکم کے آگے چوں چرا تک نہ کیا۔ خدا کے نیک بندوں کا یہی شیوا اور یہی وتیرہ رہا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس کے سامنے چوں چرا تک نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مومن کی نظر اللہ کے حکم پر ہونی چاہیے۔ اب اللہ کے احکامات میں اگر ہمارے لیے کوئی فائدہ ہے جسمانی طور پر، مالی طور پر، یہ ایک ثانوی درجہ ہے۔ ہماری نگاہوں ہمارا مطمع نظر جو ہے وہ اللہ کا حکم ہونا چاہیے۔ اگر اس کے کوئی بینیفٹ اور فوائد ہیں تو یہ ثانوی چیز ہے۔ مثلا آج کی سائنس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر تحقیقات کی ہے تو اس کے بے شمار فوائد کو ہمارے سامنے آشکارا کیا ہے، لیکن ان فوائد کے بجائے ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے ہمیں اسے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ فوائد تو یقیناً اس کے ہیں دنیا اور آخرت میں ہر اعتبار سے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر اعتراض قربانی پر ہوگا تو اس طرح تو اعتراض پھر پورے دین پر ہوگا، تو کیا پورے دین کو اعتراض کی لپیٹ میں لے کر ہم شرعی احکام سے دستبردار ہو جائیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ہم کے پس پش ڈال دیں گے محض عقلی ڈھکوسلوں کی وجہ سے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ غریب کا ہمدرد دنیا میں سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ میں سے، اپنے اموال میں سے لازمی طور پر آپ نے غریبوں کے لیے ان کے لیے فنڈ مہیا کرنا ہے۔ آپ نے غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو اور جتنے لوگ بھی دنیا میں دکھ درد میں مبتلا ہیں آپ نے سب کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ قربانی کے جو فوائد ہیں وہ تو دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی فوائد بھی ہیں، اور قربانی کے اخروی فوائد میں سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے، اللہ کی رضا انسان کو نصیب ہوتی ہے، اور بندہ آخرت میں اللہ سے انعام وصول کرے گا۔ جانور کے ایک ایک بال، ایک ایک کھر، ایک ایک گوشت کی بوٹی اور ہڈی کے عوض رب العالمین اس کے میزان کو بھاری کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس پر انعام اور اجر عطا فرمائیں گے۔ باقی اگر آپ دنیاوی فوائد دیکھیں تو ان گنت لا تعداد فوائد اس میں موجود ہیں۔ جانور کی خریداری سے لے کر، جانور کو پالنے سے لے کر ذبح کرنے تک، لیدر انڈسٹری میں اس کے کھال پہنچانے تک بے شمار دنیاوی فوائد ہیں، جس کی وجہ سے غریب کا چولہا جل رہا ہے، امیر کی امیری میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بزنس مینوں کو بزنس کا اس کے ذریعے بہت بڑا موقع فراہم ہوتا ہے۔ آخری اور چھٹی بات یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے لبرل، سیکولر اور ایتھیسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ فقط قربانی پر ہی اعتراض کیوں کرتے ہیں، فقط حج اور عمرے پر ہی اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ کہ یہ اعتراض اس وقت یہ بھول جاتے ہیں جب شادی بیاہ میں اسراف کیا جا رہا ہوتا ہے اور وہاں پر کھانے ضائع کیے جا رہے ہوتے ہیں، ضرورت سے زیادہ ڈشوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں زندگی کے مختلف فنکشن ہوتے ہیں، اس میں بے دریغ پیسے کا استعمال ہوتا ہے، اسراف اور فضول خرچی اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہوتا ہے۔ ناچ، گانے، ڈرامے، فحش قسم کے کاموں میں اور یعنی میں جو پیسہ صرف ہو رہا ہے وہاں ان بیچاروں کو یہ اعتراض یاد نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ نیو ایئر نائٹ، بسنت، ویلنٹائن ڈے کے موقع پر دنیا میں جتنی بھی دولت کو بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے اور دولت کو ضائع کیا جاتا ہے وہاں کبھی بھی یہ سوال کسی کے ذہن میں نہیں آتا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے احکام اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔